یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ معجزاتی عطاؤں کے در کھلوا دیتی ہیں جو عرش کے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ٹھیک کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو یہ خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کر کے تمہاری ہر لمحہ خبرگیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہارے اس اضطراب کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کی ہر بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کا باعث بنتی ہیں کہ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں اور اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان تمہاری حساس طبیعت کو ان قریب معجزات کے محسوسات سے بھرنے ہی والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہیں جو تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر مقصد کو مقدم رکھتے ہیں، تو وہ مہربان معجزات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دیں گی۔ یاد رکھو جب تم معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الواقعہ کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ اپنی معجزاتی عطاؤں کا ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے۔